سورہ مائدہ مدنی ہے اور 120 آیتیں اور 16 رکوع ہے۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب میں 5ویں سورت ہے اور نزول میں 112 ہے۔ اس کو مفسرین کہتے ہیں آخر و ما نزلت، اخیر میں جو بڑی صورت آئی ان میں مائدہ ہے۔ اس صورت کا موضوع اور مقصد توضیح الحل والحرام، حل حرمت کے مسائل بالتفصیل بیان ہوئے۔ 42 مقام پر خطاب ہے امت کو، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس۔ اور سورت کے اندر بکثرت مسائل ہے، عقود کے بیان ہے، ذبائح کے بیان ہے، صید حلال و حرام کا بیان ہے، کتابیات کے نکاح کا بیان ہے، مرتدین کے مسائل ہے، طہارت کے مسائل ہے، سرقہ کے مسائل ہے، بغاوت کے مسائل ہے، فساد فی الارض کے احکام ہے، خمر و میسر کے احکام ہے، قسم کا کفارہ ہے، احرام کی حالت میں شکار کرنے کی سزا ہے، موت کے وقت وصیت کی تفصیل ہے۔ سورت کے اندر بیان ہو رہا ہے محرمات خداوندی اور محرمات العباد، وہ نذور جو خدا کے نام کی ہے حلال اور طیب ہے، اور وہ نذور جو بتوں کے نام ہے اور ناجائز ہے۔ نذور اللہ اور نذور العباد، محرمات اللہ و محرمات العباد۔ سورت اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس میں شرک فعلی بھی تفصیل ہے، اور ما قبل کی صورت میں شرک تصرف تفصیل کے ساتھ رد کر دیا گیا۔ شرک تصرف، عیسیٰ متصرف نہیں، کوئی بھی متصرف نہیں، اور تم اپنی طرف سے نظر مانتے ہو، اپنی طرف سے چیزیں مقرر کرتے ہو، یہ شرک فعلی ہے۔ مائدہ میں اس کی تفصیل ہے۔ مائدہ اس کا ماقبل کے ساتھ بیان ربط بڑا واضح ہے۔ ماقبل میں نعمتوں کا بیان تھا، اس صورت میں بتاتے ہیں کہ نعمت سلب کب ہوتی ہے؟ جب خدا کے حلال کو حرام و حرام کو حلال جانا جائے، جب خدا کی نظر کے مقابلے میں بندر نظریں کرنے لگے اور ان کو خدائی نظروں جیسے محترم جانے۔ نعمت اس وقت چھن جاتی ہے جب خدائی محرمات کو محللات جانا جائے۔ ماقبل کی صورت میں حضرت عیسیٰ کے زمانے کے عیسائیوں کی بے احتیاطی بیان ہوئی، اس صورت میں محمد رسول اللہ کی امت کی بے احتیاطی پہ تنبیہ ہے۔ ماقبل میں 25 کے قریب احکام تھے، اور اس صورت کے اندر 42 کے قریب احکام ہیں، وہ روب ترقی ہے۔ وہ نعم اور نقم کے بیان میں تھی، اور یہ صورت حلال اور حرام کے بیان میں تھی کہ سب سے بڑی خدائی نعمت یہ ہے کہ حلال کو حلال، حرام کو حرام جانا۔ مائدہ، دو دسترخوان لگتے ہیں، ایک دسترخوان پر صرف روٹی سالن، صرف پلاؤ، صرف بریانی،
قدیم زمانے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں صرف کھیر اور پراٹھا، بس یہ خوراک تھا، سب لوگ شوق سے کھاتے تھے۔ کھیر زبردست قسم پست و بادام والا، اصل گھی ڈلا ہوا، اور اس کے ساتھ پراٹھا، مختصر دعا۔ چھچ کے علاقے میں رواج ہے کہ وہ مٹی کے ہانڈیوں میں بھینس کا گوشت پکتا ہے، اور لوگ سالوں اس کا انتظار کرتے ہیں، جس کو یہ لوگ کنڈا کہتے ہیں، کنڈا۔ یہ ایک تو عام پاکستان میں بھی شادی کے موقع پر ون ڈش کی اجازت آ گئی ہے، یہ مائدہ والے۔ اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں خداوند تعالیٰ سے کھانا مانگا، حکم آیا کہ بس ایک کھانا آئے گا اور وہ تم سب مل کر کھاؤ، فرق نہ کرو بڑے چھوٹے کمزور غریب کا۔ اور ایک مائدہ کے بعد ایک دسترخوان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مأدبہ۔ مأدبہ پر الوان متعدد ہوتے ہیں، چٹنی، مربع، بریانی، پلاؤ، سادے چاول، گھی میں تلے ہوئے چاول، مٹر چاول، مٹن چاول، اور جوارے ملے ہوئے، چنا ملا ہوا، گوشت کی 18 قسمیں، مرغے کی 32 قسمیں، مچھلی 14-15 قسم کے سوائے جھینگے بے ایمان کی۔ یہ مأدبہ ہے، مأدبہ۔ ویسے عرب مہمان نواز قوم ہے، بچہ پیدا ہو جاتا تھا وہ مبارک ہو، مبارک ہو سی، مبارک ہو سی، تو اس وقت کھانا پکتا تھا، اس کو کہتے ہیں خرس، بیٹا اللہ نے دے دیا پتھر دیسی۔ اور وہ لوگ آئے، سارے گھر پہ جمع ہو گئے، پختونوں کے یہاں فائرنگ کرتے ہیں اور مٹھائیاں لاتے ہیں۔ پنجاب میں رواج ہے، سہرے بنتے ہیں، سہرے۔ ہر قوم کا مختلف دستور ہے۔ اور سونا نہیں، سیکھ ایسے ہی سویا ہوا ہے، تیرا روزہ ہے، یہ سارے روزہ خور بیٹھے ہوئے، بیٹا ہو جائے گا پھر تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ایسا ہمارے یہاں ایک خان نے ایک دوسرے آدمی کو کہا، تو ایمان سے کہے تیرے بیٹا ہونے میں اور بلی کے ہونے میں کیا فرق ہے؟ رشتہ خزل النشی اور کشول النشی سے فرق نہ بٹے، یہ شعر ہے۔ کئی ایمان سے کہو تیرے ہاں بھی بچے کی ولادت ہوئی اور بلی کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک جیسے۔ انسانوں کی خوشی ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے، خدا کی نعمتوں کا شکر ہوتا ہے، یہ مطلب تو ہوتا ہے۔ یہ پیشوم بچی شوی استاد خزن زوی شوی دوڑو کے سفر اتارا تو ہوا دوڑے یوشان پارا دی۔ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو عقیقہ کیا جاتا ہے۔ جب بچے کے ختنے ہو جاتے ہیں اس وقت کھانا پکتا ہے، اس کو عزیرہ کہتے ہیں، عزیرہ۔ کھانا تو پکتا ہے، دعوت ہے یا نہیں مسئلۃ خلافیہ۔ دیوبندیوں کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ختنے کی دعوت میں تشہیر نہ ہو، تشہیر نہ ہو، لیکن ہندوستان میں رواج رہا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ تھانہ بھون کے قریب میں کسی کے بیٹے کا ختنہ تھا، دارالعلوم دیوبند سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، سہارنپور سے مولانا خلیل احمد، اکابر سب آئے تھے۔ پہلے مولانا اشرف علی سے ملے، مولانا نے فرمایا کہ میں تو اس کا رد کر چکا ہوں اصلاح الرسوم میں۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کر چکے ہیں، وہ چلے گئے اور یہ نہیں گئے۔ ہر گلے را رنگ بوئی تھی کا رس۔ اور ابن عدی جرجانی کے الکامل میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو ڈانٹا اور کہا بیٹا پیدا ہوا اطلاع نہیں ملی، ختنہ ہوا دعوت ہوئی اور ہمیں اطلاع نہیں ملی۔
پختنوں کی رواج دے پا سنت مانے لوے دھوم دھام گئی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ دعوت نہ ہونا بہتر ہے، شکریہ کی دعوت ہو، کھانا پک جائے، جو موجود لوگ ہیں وہ کھا لیں، غریب مسکین فقراء محلے والوں میں تقسیم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بچے کو صحت دے۔ کبھی کبھی آدمی سفر پر ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو دوست احباب کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کو نقیہ کہتے ہیں، نقیہ۔ اور کبھی بیماری سے اٹھے تو دوست احباب کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، آپ نے بڑا سخت پرہیز کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ، اس کھانے کا نام ہے تقیہ، بیماری سے اٹھنے کے بعد دعوت۔ بہت قسم کے کھانے ہیں، ہمارے ملک میں بھی مختلف رواج ہے، ختم بخاری کا کھانا علیحدہ ہے، افتتاح اسباق کا علیحدہ ہے، بچے کے بسم اللہ کا علیحدہ ہے، عقیقے کا علیحدہ ہے، ولیمے کا علیحدہ ہے، ختم قرآن کا علیحدہ ہے، بعض جگہ سالگرہ کے کھانے کا رواج ہے، خوشی سمجھ کے کیا جا سکتا ہے، ثواب سمجھ کے نہیں۔ بعض طالب علم فاضل ہو جاتے ہیں، حفظ سے، تجوید سے، کتابوں سے ان کے ماں باپ اپنے دوست بزرگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو دعوتیں ہیں امید ہے اربوں سے زیادہ ہوگی، اربوں سے زیادہ ہوگی۔ ایک خاتون نے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا تحصیل تمام کر لے گا، کہ دور حدیث کر کے تمام علوم سے فارغ ہو جائے گا، تو میں بھینس کٹاؤں گی اور سب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ پشتوں میں بھینس کا گوشت زیادہ عزت سمجھا جاتا ہے۔ اب جب وہ لڑکا فاضل ہوا اور دعوت کا وقت آ گیا تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ تو نظر ہے، اور نظر میں سے غنی امیر خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جمہور تو کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، لیکن بدر الدین عینی نے عمدہ میں اور احمد رضا نے فتح رضویہ میں اس کا اثبات کیا ہے کہ یہ نظر شکر ہے، نظر شکر ہے، خود بھی کھائے اور امیر بھی کھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان، عقود عقد، ایک وعد ہے، دوسرا عقد ہے، تیسرا عہد ہے، چوتھا میثاق۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئی تمہارے لیے مویشیاں جانوروں میں سے، کچھ مویشیاں جیسے گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، مرغی، اور جنگلی جانوروں میں سے ہرن، خرگوش، یہ حلال ہے۔ بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، مگر جو بھی پڑے جائیں گے تم پر وہ حلال نہیں ہے، غیر محل الصید، اور حلال نہ جانے شکار کو، وانتم حرم، اور تمہیں حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ جاننا خدا کی حرمتوں کو، شعائر اللہ، دین کی عزت و عظمت کی چیزوں کی بے ادبی حلال مت جانو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت کے مہینے کی بےعزتی، زکات وغیرہ۔ ولا الہدی، اور نہ قربانی کا جانور۔ ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جو نیاز کعبہ ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی توہین کرو جو ارادہ کر چکے ہیں بیت اللہ شریف آنے کا۔ آمین قاصدین، ارادہ کر دے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ بھی ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی۔ ابتدا میں سب کو آنے کی اجازت دی، سورۃ توبہ کی آیت، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، منع کر دیے گئے۔
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام سے نکلو پس شکار کرو. احرام میں شکار منع تھا، غیر محل الصید وانتم حرم. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ روکنے لگو لوگوں کو مسجد حرام آنے سے. ان تعتدوا، حد سے نہ بڑھو. وتعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو آپس میں نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور تعاون نہ کرو گناہ اور دشمنی کے کاموں میں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ، حرام کی گئی تم پر مردار. والدم، اور خون. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جس پر نام لیا گیا اللہ کے سوا اور کسی کا، کسی زندے یا مردے کے تقرب کے لیے اس کا نام کر دیا گیا، وہ بھی ناجائز. والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھٹ کے مرے. والموقوذۃ، اور وہ جس کو ڈنڈا مارے اور مرے، سر پر ڈنڈا مارا. والمتردیہ، اور اوپر سے نیچے گرنے والی. والنتیحۃ، سینگ ماری ہوئی، جانور نے سینگ مارا اور وہ مر گئی، ذبح نہ ہو سکی. وما کل السبع، اور جس کو کھانے لگے درندہ. یہ سب مردار. الا ما ذکیتم، مگر وہ جو تم نے ذبح کیا. ذبح نہ ہونے کی وجہ سے جو مردار ہوئی وہ ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گی. نقطہ ہے کیا؟ ذبح نہ ہونے کی وجہ سے جو مردار ہوئی وہ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ، ما کل السبع. الا ما ذکیتم، مگر وہ جو تم نے ذبح کیا. بدعتی کہتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بھی شامل ہے، وہ ہم ذبح کرتے جائے. جواب پھر تو خنزیر بھی شامل ہونا چاہیے. یہ چار چیزیں قرآن میں چار جگہ ہیں. بقرہ میں گزرا ہے، انعام میں آ رہا ہے، اور نحل میں ہے، اور یہاں ہے. صرف ایک جگہ یہ استثناء ہے جس جگہ والمنخنقہ وغیرہ کا بیان ہے، اور کسی جگہ میں قطعی طور پر یہ استثناء موجود نہیں ہے. سمجھ گئے بات؟ اور یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، عن ابن عباس ان الاستثناء راجع الى جمیع ما تقدم من المحرمات ولا الى ما لا يقبل الزکاة، جو ذبح سے نہیں حلال ہوتا ہے. کالمیتۃ والدم وما اہل به لغیر اللہ. قذاف الروح عن علی. بریلوی کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبیحہ ہے یا نیاز اور نظر ہے وہ تقرب کے لیے نہیں ہے، تبرک کے لیے ہے. تو پہلے تو تبرک اور تقرب کا فرق آسان نہیں ہے، اور ثانیاً جب اختلاف موجود ہے تو احوط بچنا ہے. اور ثالثاً فقہاء نے قاطبتاً لکھا ہے فتاوی شام میں، البحر الرائق میں، النہر الفائق میں، کہ بزرگان دین اور وہ نظر جو اموات کے نام ہے وہ ما اہل به لغیر اللہ ہے. تفسیر کبیر، نیشاپوری، نصفی، فتح العزیز، ان سب کی عبارتیں پہلے گزری ہے کہ ان میں لکھا ہے کہ وہ ما اہل لغیر اللہ بھی سے مراد وہ نظر ہے جو کسی بزرگ، فقیر، شہید، پری، ولی، نبی، زندے، مردے کے نام کیا گیا.
بعض مبتدئین شبہ پیدا کرتے ہیں کہ بزرگان دین کو جو ہدایات دیے جاتے ہیں ان کو نذرانہ کہتے ہیں۔ حضرت گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں کہا ہے کہ کیونکہ وہ پہلے سے عطیہ اور ہدیہ معلوم ہے اس لیے وہ شامل نہیں ہے۔ اور نذرانہ بھی عوامی لب و لہجہ ہے، اس کو ہدیہ کہے، گفٹ کہے، تحفہ کہے، ڈالئی کہے، سوغات کہے، نہ کہے نہ نذرانہ۔ اس سرحد کے اندر جب بھی دینی تقریب ہو اس کو کہتے ہیں میلاد شریف، مولود شریف۔ تو میلاد اور مولود ایک بدعتی فرقے کی علامت ہے، تو سرحد کے علماء جو سب کے سب دیوبند کے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے کہ موہوم نام رکھ لیں؟ وہاں کے اکابر علماء کو دل سے توجہ سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ختنے کا جلسہ ہو، ولیمے کا ہو، دستار بندی کا ہو، فلان چیز ہے کہ میلاد دے کا خیر ہوا۔ میلاد کہتے ہیں دینی تقریب کو، اور جلسے کے معنی کہ روڈ پر ہے اور کوئی سیاسی آدمی آ رہا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ بعض بزرگان دین نے کہا ہے کہ مہمانوں کے اکرام میں جو ذبح ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے بھی لکھا ہے اور ہمارے حضرت شیخ الہند نے بھی، لیکن جواب یہ ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان کے اکرام کے دو طریقے، ایک ان کے کھانے کے لیے جانور کاٹنا، قرآن مجید میں ایک حضرت ابراہیم کے مہمان آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ بچڑا کاٹا تھا، اور دوسرا یہ کہ نہیں مہمان کے تقرب کے لیے راستوں میں بکرے گرائے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ الا ما زکیتم، مگر جو تم نے ذبح کیے جو ذبح نہ ہونے کی وجہ سے مردار تھے۔ بعض مفسرین ابن کثیر وغیرہ نے وما اہل لغیر اللہ کا معنی کہ وما ذبح، تو جواب یہ ہے کہ یہ حاصل معنی ہے، یہ احل یحل کا اپنا معنی نہیں ہے۔ احل یحل کے معنی ہے ہلال چاند دیکھ کے شور مچانا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح ہوتے ہیں آستانوں پر، اور وہ جو ذبح ہوتے ہیں آستانوں پر، باباؤں کی درگاہوں پر، نصب انصاب، آستانے درگاہ، وہاں جو بکرے کٹتے ہیں، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بالازلام، اور یہ کہ قسم کرو، تقسیم کر لو جرموں سے۔ ازلام جمع ہے ظلم کی، ظلم کہتے ہیں اس تیر کو جس کے ذریعے لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے حصوں کی۔ زمانے جاہلیت میں تیروں پر لکھا ہوتا ہے افعل لا تفعل، کر نہ کر، اور وہ بتوں کے پاس پڑے ہوتے تھے، جانور ذبح کر کے اس کو اٹھا لیتے تھے۔ جرم آ گیا لا تفعل تو پھر کام نہیں کرتے تھے۔ یہ سب شرک، جیسے قسمت پوڑی نکالنا، فال نکالنا، جی ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کی لکیریں دیکھتے، ہاتھ کی صفائی، سرائی گھماتے ہیں، سب خرافات لہذیات۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، صدر میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس طوطا ہوتا ہے اور پرچیاں پڑی ہوتی، آؤ قسمت دیکھو، آؤ قسمت دیکھو۔ ایسے کمزور عقیدے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہاں، بتا تو وہ ایک پرچی لے آئے، اس میں لکھا ہوتا ہے آپ بہت غمگین ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، اور ہر شخص پریشان غمگین ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ ادھر ادھر باتوں میں لگ گیا، میں نے ایک پرچی دو بنائی، ایک پر میں نے لکھا کہ یہ جادوگر ہمیشہ بدبخت ہوگا، اور دوسرے پر میں نے لکھا کہ جو اس سے کہے کہ میری قسمت دیکھو اس سے زیادہ کمزور ایمان والا نہیں ہوگا۔ پرچیاں دونوں ڈال دی، طوطا دیکھ رہا تھا مجھے، جب وہ آیا مجھے کہا نکالو، میں نے کہا نکالو، وہ پرچی نکالا، میں نے کہا پڑھو، اس پر لکھا ہوتا ہے جادوگر زمانے کا بدبخت انسان۔
میں نے کہا یہ تو آپ کی نکل آیا. میری کہاں سے نکلا؟ میں نے کہا تیری بھی دیکھ رہا ہے. ذالکم فسق، یہ سب بے دینی، فسق بے دینی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے کافر لوگ تمہارے دین سے. فلا تخشوہم، پر ڈرنا نہیں ان سے، واخشون، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج سے مکمل کیا میں نے تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی، پوری کی تم پر نعمتیں. اور رضیت لکم الاسلام دینا، پسند کیا تمہارے لیے اسلام دین. فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو کوئی مجبور ہوا بھوک کے مارے، غیر متجانف للإثم، نہ بڑھنے والا تھا گناہ کے لیے، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. عجیب آیت ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر سے یہود نے کہا، ایک آیت تمہارے قرآن میں ہے، لو نزلت فینا الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اگر یہ ہمارے یہود کے ہاں آ چکی ہوتی ہم جشن منا لیتے، جشن عید میلاد النبی. معلوم ہوا کہ دن کو علم کے ساتھ منانا، دن کو علم کے ساتھ منانا یہ سنت صحابہ، اور کسی دن اور تاریخ کو جشن کے طور پر منانا یہ یہود کی خصلت ہے. مبتدئین جو مختلف جشن مناتے ہیں اس میں وہ یہود کے متبع ہیں. یسألونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال ہے ان کے لیے. قل احل لکم الطیبات، آپ فرمائیے حلال ہے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں، صاف ستھری چیزیں سب حلال ہے. وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو شکاریوں کو. جوارح شکاری، شکاری کتا، شکاری شکرا، شاہین باز. مکلبین، تم ان کو بھیجنے والے ہو، خود نہ جائے. اور جوارح سے ابو حنیفہ نے نکالا ہے کہ وہ زخم بھی کرے. تو علمونہن، سکھا دو ان کو، مما علمکم اللہ، جو تم کو خدا نے سکھایا. فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس جانور میں سے، امسکنا علیکم، جو شکاری جانور نے روک لیے تمہارے لیے. اگر خود کھانے لگا تو بے ایمان ہو گیا، اس کا شکار مردار ہے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، لو خدا کا نام اس پر. شکاری روانہ کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ اللہ اکبر. اور جب زندہ لے آئے جانور تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو. اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر شکار سیکھا ہوا جانور جا کے خرگوش پکڑے، کبوتر پکڑے، اور پکڑ دکڑ میں وہ مر گئی اور وہ لے کر کے آیا تو وہ حلال طیب ہے، کیونکہ جاتے وقت آپ نے بسم اللہ پڑھا ہے اور وہ شکاری جانور ہے. جب کتے کو اتنی دفعہ سکھائے کہ وہ خود نہ جائے جب تک آپ جانے نہ دیں، اور شکرے اور باز کو آواز دیں واپس آ جائے، تو یہ علامت ہے کہ وہ سود چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. اللہ 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 اکبر. اور ایک شکاری کتا ایک آدمی نے رکھا تھا، تو لوگ ان کے پاس آ جاتے تھے کہ سامنے پہاڑ کے نیچے ہم نے خرگوش دیکھا ہے. تو وہ کہتے تھے نہیں، آج یہ تھکا ہوا ہے، کام نہیں کرے گا. تو وہ آنکھیں بند کر لیتا تھا اور چپ چاپ لیٹ جاتا تھا. اور جب اس کا مالک راضی ہو جاتا تھا تو کہتے ہیں شینو شابہ کا نام، اس کا نام رکھا تھا ہری آنکھوں والے شینو، سبز پگڑی والا شینو، سبز پگڑی والا. تو اس کو کہا شینو شابہ کا نام. تو جب تم وہ بیٹھ جاتا تھا، بیٹھتے ہی ایک چھوٹی سی آواز نکال لیتا تھا کہ کدھر ہے، کس طرف جاؤ. اور شکار کر کے آتا تھا تو پھر اپنے مالک کو ڈھونڈتا تھا. ہم نے اسے کہا کہ مالک چلا گیا دور، اب شکار کر کے ہم دے دیں گے. رکھ لیا، رکھ کے بیٹھ گیا. مالک آیا، اس نے کہا شکار لایا؟ ہم نے کہا نہیں لایا. او شور مچا دیا کہ کیوں نہیں لایا، دے دو اس کو. اس قدر تعلیم کا اثر ہے. ایمان سے کہو
کتے کو شکار سکھائے وہ مالک کو لا کے دے، اور یہ مدرسوں کے پیسے کھائے جیب میں ڈالے، اور خود اپنی ضرورت یہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس کو شرم کرنا چاہیے۔ اس کے علم سے اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوا کہ یہ دیانت اور امانت سیکھ لیتا۔ کتے نے نہ درج اولا پڑھا ہے اور نہ دور تفسیر پڑھا ہے، اور نہ دور حدیث پڑھا ہے اور نہ ہدایہ و شامی دیکھی ہے۔ صرف اس کو کہا کہ ایسا کرو اور سیکھ گیا تو وہ اپنے مالک کا وفادار ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک عالم، ایک سفیر، ایک منتظم، ایک ناظم، وہ کیسے وفادار نہیں ہو؟ حاصل کلام کا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج سے حلال کر دی گئی تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں۔ یہاں ذرا ایک بات سن لو، وہ یہ کہ شکار کا تعلق جہاں تک قدیم رواج تک ہے وہ تو یہی مسئلہ تھا جو بیان ہو گیا ہے، لیکن شکار کا تعلق جدید طریقے پر اس میں ذرا نزاع ہے۔ بندوق کا شکار، پستول کا شکار، کلاشنکوف کا شکار، ہمارے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، اور اس جانور کا آپ کے پاس آنا اور آپ کا اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ صرف گولی مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا کافی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تقریباً معارف القرآن میں بھی لکھا ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی لکھا ہے، کفایت المفتی میں بھی ہے، امداد الفتاوی میں بھی ہے، فتاوی رحیمیہ میں بھی ہے، احسن الفتاوی میں بھی ہے، زبدۃ الفقہ میں بھی ہے، عمدۃ الفقہ میں بھی ہے، جواہر الفقہ میں بھی ہے، اور فتاوی حقانیہ میں بھی ہوگا، سب میں۔ اگر شکاری نے بندوق یا پستول کلاشنکوف کے ذریعے شکار کیا تو جانور واپس آئے، اور پھر وہ پہلی بات تو یہ سن لو، یہ جس مفتی نے لکھا ہے کہ واپس آئے، اس کو یہ پتا تھا کہ بندوق اور پستول کیا ہوتا ہے۔ پستول سے جو بکرا سر پہ لگتا ہے اور پہاڑ سے نیچے گرتا ہے اور مالک اس کا 2 گھنٹے بعد وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ زندہ رہے گا۔ پھر تو کلاشنکوف کی گولی کے ساتھ ساتھ ایک نہ مرنے والا تخم بھی بھیج دیے۔ اس عاجز اور فقیر کو اس مسئلے سے 100% اختلاف ہے، اور ان تمام فتاوا میں موجود یہ فتاوا ایک دوسرے کے اتباع میں لکھا گیا ہے اور 100% غلط ہے۔ اور اس غلطی کی ایک عقلی وجہ بتاتا ہوں کہ بندوق پستول کلاشنکوف سے لگا ہوا جانور تو دیر تک نہیں رہتا ہے، وہ تو فوراً سیکنڈوں میں خون ختم ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ اور شکار آدمی پہاڑ پہ مارتا ہے، پہاڑ کے نیچے، وہ وہاں تک 3-4 گھنٹے بعد پہنچتا ہے، تو ناممکن ہے کہ کوئی جانور زندہ رہے۔ اور قرآن کریم نے تو یہ کہا کہ آپ اللہ کا نام لے لیں اس پر، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم اس کو ذبح کرو۔ ہاں اگر تم تک پہنچا گیا اور سلامت ہو تو اس کو رسم اللہ ہے۔ ذرا میری بات غور سے سن لو۔ افغانستان سے ایک آدمی نکلا تھا جمال الدین افغانی، یہ بہت بڑا عالم تھا، بڑا سمجھدار تھا، لیکن یہ لینن کا شاگرد ہو گیا تھا، لینن کا۔ اور اس نے ایک خط لینن کو لکھا ہے کہ ہماری یہ بڑی پگڑی اور بڑی داڑھی اور کرتے پر آپ خفا ہے، جب تک ہم یہ حیات اختیار نہ کریں ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ خط پکڑا گیا ہے، یہ مصر میں جا کے جامعہ ازہر میں بیٹھ گیا، اور جامعہ ازہر میں اس کا ایک شاگرد پیدا ہو گیا، مفتی محمد عبدہ، مفتی محمد عبدہ۔ اس کو مصر کے اندر بہت بڑے اختیارات ملے اور تمام علماء اس کے زیر قلم رہے۔ مفتی محمد عبدہ،
اس نے فلم کو، سینما کو، بینکاری کو جائز کہا. کئی مسائل میں وہ اپنے استاد جمال الدین افغانی کی طرف ضال مودل ہے. ایک مسئلہ اس نے شکار کا بھی لکھا، یہ مسئلہ اس کا صحیح تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند کے سامنے مفتی محمد عبدہو کے کئی غلط فتوے تھے اور جمال الدین افغانی کے اثرات کو بھی مٹانا تھا. تو دارالعلوم نے ان کا جو رد لکھا وہ غلط مسئلوں کے ساتھ ایک صحیح مسئلے کو بھی رد کر لیا. عجائب و غرائب سمجھو. اس عاجز و فقیر کے نزدیک مفتی محمد عبدہو 99% گمراہ اور جمال الدین افغانی 100% زندیق ملحد. لیکن مفتی محمد عبدہو کا یہ فتویٰ کہ شکار بندوق یا پستول یا کالاکوف یا کلاشنکوف کے ذریعے جب شکار کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا گیا تھا، دوبارہ جانور کا نہ زندہ رہنا ضروری ہے نہ ذبح ضروری ہے، یہ فتویٰ صحیح تھا اس کا. ہاں، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، احتیاط آپ کر لے اور ان بزرگوں کی بات مان لے تو سر آنکھوں پر. مجھے کوئی اس پہ اصرار نہیں، میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ میں اس بارے میں مفتی محمد عبدہو کے بغیر آیات کے پیش نظر اور پوری امت کی روشنی کے سامنے کلاشنکوف، کالاکوف، پستول، بندوق کے ذریعے شکار کا ماخوذ آنا محالات میں سے ہے. اور یہ کہنا کہ جب تک وہ ذبح نہ کرے حلال میں، قطعاً آیات اور ان کے مقتضیات کے منافی عمل ہے. زندہ رہ گیا، ٹانگ لگی تھی، دم لگی تھی اور آپ وہاں تک پہنچ گئے تو اس پر اتفاق ہے امت کا کہ ذبح کرنا چاہیے. لیکن ذبح نہ ہو سکا اور خون نکل گیا اور گولی آپ ہی کی لگی ہے، یہ بات بھی غلط تھی کہ لمبی گولی ہے، چھوٹی گولی ہے، نوکدار گولی، یہ سب کمزور باتیں ہیں. لا طائل تحتہا، اس قسم کے مسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب شکار کے مسائل کی تفصیل آپ کریں تو اس میں اس عاجز کی بات رائے کے درجے میں اس طرح بیان کریں کہ مفتی محمد عبدہو کا رد علماء دیوبند پر فرض تھا اور انہوں نے بکمال رد کیا. لیکن افسوس کہ صحیح غلط مسئلوں میں ایک صحیح بھی رد ہو گیا، یعنی غور و فکر کا موقع نہیں ملا، غور و فکر کا موقع نہیں ملا. انہی قبیل میں سے یہ فتوی بھی ہے نا کہ قرآن خوانی کا لینا دینا ناجائز ہے، اور حافظ جو تراویح میں سناتے ہیں ان کو کوئی لینا دینا ناجائز ہے. یہ مطلبی سنی سنائی بات میں چل گیا ہے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ پیغمبر نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور یہ نہیں دیکھا گیا سورہ ممتحنہ کے اندر کہ حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، معاویہ نے، تمام مدرسین، معلمین، ائمہ، خطباء سب کی تنخواہیں مقرر کی اور غیر تنخواہ والے کو معزول کر دیا. یہ فتویٰ بھی نہایت کمزور ہے. قرآن خوانی پر لینا دینا اور تراویح میں حافظ صاحب کو لینا دینا صرف جائز نہیں، مستحب بلکہ واجب ہے، اور ان کے دلائل بے شمار ہیں. ہماری تحریر اکرام حافظ کے نام سے شائع ہوتی تھی. رمضان شریف میں حافظان صاحبان کو ضرورت پیش آتی اور بعد میں دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے کے عنوان سے ڈاکٹر عثمانی کی ایک تحریر کے جواب میں شائع ہے اور چھپا ہوا ہے، اس کو دیکھ لو. اللہ اکبر. مولانا محمد رضوان ندوی نے قاموس الفقہ لکھی ہے اور اس سے میری خط و کتابت ہوئی ہے. تو قاموس الفقہ کے اندر انہوں نے طرفین کے دلائل دے کر مجوزین کو ترجیح دی ہے کہ ان کا موقف قوی ہے. حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں امور دنیا پر لینا دینا تو بالاتفاق جائز ہے،
پھر فرماتے ہیں کہتے ہیں امور آخرت کے لیے جو قرآن پڑھا جائے نہ لیا جائے. پھر حضرت فرماتے ہیں والعلت تقتضی ان تعم، علت جواز تو چاہتی ہے کہ سب میں جائز ہو جائے. انور شاہ صاحب کہتے کہ سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی اجرت منع کرتے ہیں. وہ انا اکف لسانی عنہ، میں نہیں کہتا، میں کبھی بھی منع نہیں کرتا. وکفا بہما قدوۃ وتفقہا. الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے. طعام سے مراد مطعوم ذبیحہ مراد، کیونکہ ویسے طعام تو سکھ اور ہندو کے ہاتھ کا بھی جائز ہے. وطعامکم حل لہم، اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لیے، یعنی ذبیحہ. والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورت مسلمان تمہارے لیے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو کتابیں دی گئی تم سے پہلے. من قبلکم، پرویزی عورت سے نکاح جائز نہیں. من قبلکم، مرزائی کہتے ہیں ہمیں اہل کتاب کہو، نہیں، اہل کتاب کی اصطلاح خاص ہے ان فرقوں کے لیے جو قرآن سے پہلے تھے. قرآن کے بعد جو ہوں گے وہ مرتد ملحد زندیق ہوں گے، وہ اہل کتاب نہیں ہوں. عرصہ دراز تک مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی صاحب احسن الفتاوی، وہ بھی روافض کو اہل کتاب سمجھتے تھے. پھر ان پر اشکالات کیے گئے کہ پھر مرزائیوں کو کیوں نہیں سمجھتے آپ. تو اب نئے ایڈیشن جو احسن الفتاوی کا ہے اس میں صحیح لکھا گیا ہے. احسن الفتاوی میں تقریباً ہر جلد میں 60-65 مسائل محل نظر ہوتے ہیں. مفتی صاحب اچھے فقیہ و مفتی تھے، لیکن بعض مسائل میں خود رائے تھے. ایک زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر قربانی میں کسی مردے کا حصہ ہو تو بقیہ حصے بھی ناجائز ہو جائے. میں نے حضرت کی خدمت میں ایک تحریر بھیجی تھی، انہوں نے انتظار تو دارالعلوم دیوبند کی تحریر کے کیا. مجھے کہا کہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آنے والا ہے. میں نے کہا وہ جو دارالعلوم دیوبند سے پہلے آ چکے ہیں وہ موجود ہے، وہ موجود ہے، مفتیوں سے زیادہ بڑے علماء ہیں. آج حلال کر دیے گئے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں، اور ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. کبھی یہ خطرہ بھی ہوتے کہ ہم دے بھی سکتے ہیں نہیں. اور پاک دامن عورت مومن اور پاک دامن عورت کتابیوں میں سے کتابی وہ جو جن کو کتاب پہلے دی گئی. اذا آتیتموہن، جب تم دینے لگے ان عورتوں کو اجورہن، مہر ان کے، محسنین، بیوی بنانے والے ہو، غیر مسافحین، نہ ٹائم ٹرخانے والے ہو، ولا متخذی اخدان، نہ بنانے والے ہو چوری چپ کے یار. ومن یکفر بالایمان، جو انکار کر لے ایمان کے ساتھ، یعنی کفر کر لے، فقد حبط عملہ، اس کی نیکیاں گئی گزری، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب کھڑے ہونے لگے نماز کے لیے اور بے وضو ہو. اور اگر نماز کے لیے کھڑے ہوئے وضو ہے تو ضرورت نہیں ہے، اور اگر کرنا ہے تو اولا ہے. ان الوضوء علی الوضوء نور، فاغسلوا وجوہکم، پر دھو ڈالو چہرے، وایدیکم، اور ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پیروں کا، الی الکعبین، ٹخنوں تک. ارجل معطوف ہے وجوہ اور ایدی پر، نہ کہ رؤوس پر. والمسألة خلافیۃ بین اہل السنہ والروافض. مشہور ہے کہ ابن جریر ان کی طرح قائل ہے، لیکن غلط ہے. ابن جریر کی تفسیر موجود ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنابت میں، فَطَّهَّرُوا، تو اچھی طرح نہایا کرو.
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار یا سفر پر ہو، او جاء أحد منكم من الغائط، آیا تم میں سے کوئی حاجت سے، او لامستم النساء، یا چھو گئے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پس پایا تک نہیں پانی، فتیمموا، پس تیمم کر لو، صعیدا طیبا، زمینی پاک چیز پر، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پس مسح کر لو چہروں کا اور ہاتھوں کا، منہ، اس میں سے، یعنی اس زمینی چیز پر، بس 2 ہاتھ مارو چہرے پہ ملو، پھر 2 ہاتھ مارو اور ہاتھوں پہ ملو، اور نیت تیمم کی ہو، پاک صاف ہو گئے۔ تیمم جس طرح وضو کے لیے ہوتا ہے، اس طرح جنابت اور نفاس کے لیے بھی ہوتا ہے، وہی پاک صاف ہو جاتی ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، نہیں چاہتے اللہ کہ ڈال دے تم کو تنگی میں، اس لیے تیمم جائز کیا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن چاہتے کہ پاک کرے تمہیں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ پورا کرے احسانات تم پر، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو خدا کے احسانات تم پر، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس کا وہ عہد و پیمان جو مضبوط تم سے عہد ہو چکا ہے۔ یہ کون سے عہد و پیمان ہے؟ ہر پیغمبر کے ذریعے ایمان لانے کا عہد ہوا ہے، اور ہر پیغمبر نے نبی آخر زمان پر ایمان کا عندیہ دیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا مان لیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتے ہیں دل کے راز اور بیت۔ خطاب نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا، خطاب نمبر 4، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ہو جاؤ قائم اللہ کے لیے گواہی دینے والے انصاف سے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور آمادہ نہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ انصاف نہ کرو، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اعدلوا، انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ زیادہ نزدیک ہے پرہیزگاری کے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں اور عمل نیک والوں سے مغفرت و اجر عظیم کا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکذیب کی ہماری آیتوں کی، وہ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب نمبر 5، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، خدا کا احسان جو تم پر ہوا، اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم، جس وقت ارادہ کیا ایک قوم نے کہ بڑھائے تمہاری طرف اپنا ہاتھ، پیغمبر اور صحابہ کو قتل کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی گئی۔ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، یہود نے کسی بہانے آپ کی دعوت کی، آپ صحابہ سمیت وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے دوسری طرف سے پہاڑ کا ٹکڑا، چٹان گرانا چاہا، فرشتے نے آ کے آپ کو آگاہ کیا، یاد کرو خدا کے احسانات تم پر، جس وقت ارادہ کیا ہے قوم نے کہ بڑھا دے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، پس روک لی اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرنے کا ہے جب پختہ وعدہ لیا اللہ نے اسرائیلیوں سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور اٹھایا ان میں ہم نے 12 سردار، وہ نقیب اور ہے جو کسی کام کا نہیں ہے، اور اٹھایا ان میں 12 سردار، نقیب جو قوم کے لیے نشیب و فراز برداشت ہے، نقیب نقب سے،
وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم پابندی سے پڑھو نماز، وآتیتم الزکاۃ، دیتے رہو زکات، وآمنتم برسلی، ایمان رکھو میرے پیغمبروں پہ، وعزرتموہ، ان کی مدد کرو، اب اقرضتم اللہ قرضا حسنا، قرض اللہ کو قرض عمدہ، لأکفرن عنکم سیئاتکم، دور کر دیں گے تم سے تمہارے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، داخل کر دوں گا تم کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جس کسی نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس یقیناً بہہ گیا دور کے راستے میں، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب توڑنے ان کے عہد و پیمان، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، جس عہد اور وعد کا پورا کرنا ضروری ہو اس کا توڑنا جرم ہے۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے کر دیے ان کے دل سخت، اپنی بات سے منحرف ہونے کی صورت میں دل میں نرمی نہیں رہے گی، دل میں قبولیت مشکل ہو جائے گی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، بدلنے لگے کلموں کو ٹھکانوں سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے ایک حصہ ان نصیحتوں کا جو ان کو کی گئی تھی۔ بھول جانا، بھول بلک کر ہر بات بھول رہا ہے، اس کی بھول یاد سے زیادہ ہے۔ توبہ توبہ، کیوں؟ ناقض العہد ہے، صراط مستقیم کا دشمن ہے، وعدہ خلاف ہے، سیاہ قلب ہے، اچھی بری باتوں میں تبدیلی کرنے والا ہے، تو اس کا حافظہ خراب نہیں ہوگا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد وکیع بن الجراح کو شکوہ کیا کہ میرا حافظہ خراب ہے، میں نے اپنے استاد وکیع کو شکایت کی کہ میرا حافظہ خراب ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی لأن العلم نور من الہی، استاد نے کہا گناہ چھوڑو کیونکہ علم و یادداشت تو خدائی نور ہے۔ پشتو میں ایک شاعر نے نظم کیا ہے، ماں شکایت ٹکڑو استدنا کار یادداشت، ماں شکایت ٹکڑو استدنا کار یادداشت، ویچ پریگدا گناہوں لرا، زکه چې علم خو یو نور دی د الله د نوري، نور د الله ورکی دی نشي ګناهګارو لرا۔ اسی شاعر نے دوسرا ترجمہ بھی کیا ہے، ہزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب، کہ میں نے اپنے منہ کو 1000 مرتبہ گلاب کے پانی سے دھو لیا، اب بھی آپ کا نام لینا بھیج دیا۔ وے خلا میں منزلی د زلزلہ پوبو د گلاب، پزڑ دی نمرا ترازی پزبان بے ادبی، داس شاعر آدھی ہے پختو سم برابر روان جگہ پہ سم دم لگی دی، خلم ونزلی د زلزلہ پوبو د گلاب، پزڑ دی نمرا ترازی پزبان بے ادبی، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، بھول گئے اچھا بھلا حصہ ان تقریروں میں سے جو ان کو کی گئی۔ پتہ چلے گا کہ تمہیں کتنا درس یاد ہے، بچو یاد رکھنا، تنو پتہ چل سی انشاءاللہ۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، بھولنا نہیں چاہیے، بھول علم کے ساتھ جمع نہیں ہو،
عالم تو وہ ہے جس کا حافظہ زبردست ہو، جو دیکھا اور سنا وہ سارا یاد ہو، اور پھر خدا کا خاص احسان ہو کہ جب بیان کی گھڑی آئے تو سارے علوم، اشعار، رباعیاں، غزلیں، حکایتیں ایسے سامنے کھڑے رہتے ہوئے، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سلسلے کی چلنا ہے آنکھیں نہیں بیان کرنا ہے۔ کئی آپ کی دل لگی کے لیے جو ہے نا چھٹ پٹا لگا لیتے ہیں۔ حافظ بھی ایک نعمت رہی توبہ، کچھ اور طرح کی نعمت۔ چند دن پہلے ایک آدمی آیا تبلیغی جماعت میں، مجھے دیکھ رہے غور سے، کہتے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا عبداللطیف نے، ہمیں کہا ہاں جی حضرت بالکل۔ اس زمانے میں یہ گلشن بن رہا تھا اور یہ ایک بلڈر کے پاس منشی تھا، اور اس زمانے کی بات ہے کہ اب اس وقت ایک مکان 1,25,000 کا بکتا تھا، وہی مکان ابھی 2-3 مہینے پہلے 1,25,00,000 کا بکا۔ تو میں نے کہا اس وقت آپ ایک شعر پڑھتے تھے، وہ بھی یاد ہے، وہ شعر بھی سنایا، وہ آدمی بالکل ماوا ہو گیا۔ اللہ، طلباء امام ابو یوسف کے حالات پڑھا کریں۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے سوانح پڑھے، تقدس انور، انوار انوری، تقدس انور ہے ختم کر دی، چھپواتے گے اس سے حافظہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ کھانوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور بھول گئے ایک حصہ ان چیزوں کا جو انہیں نصیحت کی گئی، توبہ توبہ، نصیحت آدمی بھول جائے تو پھر عمل کیسے کرے گا؟ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا، اور مسلسل آپ اطلاع پائیں گے، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کسی نہ کسی خیانت کی ان کی، روز آپ کو ان کی کوئی نہ کوئی خیانت معلوم ہوگی۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے ان میں بچیں گے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، چھوڑے انہیں، وَاصْفَحْ، درگزر کرے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم نصارا ہے، نسوار کھانے والے، نسواریوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے روزے میں، اور پان خور، نسوار منہ میں ڈالے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبدیل حرف مکان حرف، اور پان خور کا بھی یہی حال ہے، آنکھوں سے اور منہ سے باتیں کرتا ہے اور بول نہیں سکتا، کیونکہ منہ کے اندر قوام ہے، چالیا ہے، چونا ہے، گن بلا سب ڈالا ہوا ہے۔ اور تو خیر ہے، لیکن ہندوستان کے علماء نے پان کے فضائل لکھے، سرحد کے اور بلوچستان اور افغانستان کے لوگ نسوار کھاتے ہیں لیکن علماء ساتھ نہیں دیتے، یہاں تو سب سے زیادہ پان خور ان کے علماء ہیں، اس لیے پان کی مذمت ان میں مشکل ہو گئی۔ بنگلہ دیش گیا تھا، بنگالیوں نے کہا پان کو بھی کچھ نہیں کہو، پان کا مسئلہ نہیں بیان کرو، ہم روٹی تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن پان نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا مسواک کا مسئلہ بیان کر سکتا ہو؟ کہنے لگا وہ تو آپ بیان کریں۔ میں نے دل میں سوچا 150 اور 150 ایک ہی چیز ہے۔ جب مسواک کا مسئلہ بیان کیا، میں نے کہا جس منہ کا صاف رکھنا چمکتا ہوا دھل دھلایا پیغمبر کو مطلوب ہو، اس منہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ لال سرخ ہو، چونا اور قوام اس پر بہ رہا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پان کھانا سنت کے خلاف۔ پان خور کے منہ کو دیکھ کے آدمی کا جی چاہتا ہے کہ پڑھ لے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاۃ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ پان، سگریٹ، بیڑی، نسوار، انا نصارا۔ مولانا شمس الحق افغانی نے لکھا ہے کہ جب حضرت نے علوم مکمل کی، اپنے علاقے میں آئے
اس زمانے میں لوگ نسوار کو بہت زیادہ برا سمجھتے تھے اور نسوار کھانے والے کو نسواری کافر کہتے تھے، اور نماز میں اشہد اللہ پر انگلی اٹھانے والے کو اشارتی کافر کہتے تھے۔ مولانا شیر علی شاہ کے والد مولانا قدرت شاہ کی انگلی اسی میں کاٹی گئی، تو انہوں نے ایک مسجد میں انگلی اٹھائی، انہوں نے پکڑ کے وہ اشارتی کافر آئے، پکڑو ہے، وہ کینچی لایا، کہاں یہاں سے انگلی نکالی، غریب کی انگلی۔ تو مولانا شمس الحق فرماتے ہیں کہ علاقے کے علماء نے مجھے کہا نسوار کیسا ہے؟ کیا میں نے کہا بہت بری چیز ہے۔ کہ نہیں حرام ہے حلال۔ کہ میں نے کہا حرام اور حلال تو شریعت کے فیصلے ہیں، میں شارع علیہ السلام نہیں ہوں، میں حرام نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اچھا وہ ایک کتاب میں تراوا لگے گا منگرے و ترارا کتاب لے آئے، اس کتاب میں لکھا ہوا تھا ماتا نسواری، ایک نسواری کا انتقال ہوا، وَرُؤِيَ فِي الْمَنَامِ، خواب میں دیکھا گیا، وَآلَتُهُ فِي فِيهِ، اور اس کا آلہ منہ میں تھا۔ مولانا شمس الحق تو بڑے عالم تھے مضبوط، انہوں نے کہا آلہ الید، آلہ الاصبع، آلہ تو ذکر کو نہیں کہتے، یہ تو طالب علموں کی عربی ہے، عربوں کی نہیں۔ تو چونکہ نسوار کھاتا تھا وہ اور مر گیا تھا، تو قبر میں دیکھا گیا کہ انگلی منہ میں تھی، کیا فرق پڑ گیا اس سے؟ وَآلَتُهُ فِي فِيهِ۔ ان نصارا، یہ ناصرہ ایک بستی ہے القدس کے شرق میں، اور حضرت عیسیٰ متولد وہی ہوئے تھے، بعد میں عیسائی وہی جمع رہتے تھے۔ اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے، جو کہتے ہیں ہم نصارا ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا تھا ان سے پکا عہد، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، بس بھول گئے نصیحت کو وہ جو انہیں کی گئی تھی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، پر بڑھکا دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک۔ اچھی نصیحتیں بھول جانا، اس کے نتیجے میں پھر سزائیں ملتی ہے، وہ سزا ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب بتا دے گے ان کو اللہ جو یہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، کتاب پڑھنے والو، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، یقیناً آ گئے تمہارے ہاں ہمارے پیغمبر جو بیان کرتے ہیں تمہیں، کثیراً بکثرت، مما کنتم تخفون من الکتاب، ان مسائل میں سے کہ تم چھپاتے تھے کتاب میں سے۔ کتنے مسئلے چھپائے، مرد کو نہیں کہتے شلوار اوپر کرو، نمازیوں کو نہیں بولتے سر ڈھکو، طالب علموں کو نہیں کہتے پگڑیاں باندھو، لوگوں کو نہیں کہتے کنارہ قمیص کا صحیح کر لو، دائیں بائیں پہ کر لو۔ تخفون من الکتاب، کتنے مسئلے ہیں جو اہل حق نے چھپائے ہیں، عوام کل نام غریب کہاں چلے جائے، دونوں ہاتھوں سے ذکر کرتے ہیں، صحیح حدیث مرقات میں ہے، صرف دائیں ہاتھ سے تسبیحات ہوگی۔ مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ جو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے ہے۔ اب ہر ملک کا حساب آپ کر لے، کتنے مسئلے جو اہل علم نے چھپائے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ پیغمبر درگزر کرتے ہیں بتیروں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے نور، اور وہ ہے کتاب کھل کر بیان کرنے والی۔ واو عطف تفسیر کے لیے ہے۔ قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے، اور وہ ہے کتاب مبین۔ نور کیا چیز ہے؟ کتاب مبین۔ والحمدللہ علی ھذا،
یہ تفسیر خود قرآن سے ثابت ہے۔ 13واں پارہ جب ختم ہوتا ہے، سورت ہجر ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیت کتاب کی ہے اور وہی کتاب، یہ آیت کتاب کی ہے اور وہی کتاب قرآن مبین ہے، دونوں ایک چیز ہے۔ یا رب تیرا شکر۔ عطف تفسیری کی مثال ہے، عطف تفسیری کی مثال ہے، بعض بدعتی کہتے ہیں عطف تفسیری کی مثال لو، قرآن میں موجود ہے، وہاں گڑے خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ سورت نمل 19واں پارہ سورہ نمل، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیت قرآن و کتاب مبین کی ہے، وہ عطف تفسیر کے لیے، نمل کے شروع میں بھی ہجر کے شروع میں بھی، تو یہاں پر بھی وہ تفسیریہ ہے، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہدی بہ اللہ، اگر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی تو پھر ہوتا یہدی بہما، اور یہ اس لیے بھی سیاق و سباق بھی بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کا تذکرہ ہے، کیونکہ نبی کا تو پہلے ہو گیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تو اسی آیت میں دوبارہ رسول کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قال ابو علی الجبائی عنا بالنور القرآن، نور سے مراد قرآن مراد ہے۔ وقال الزمخشری والطیبی وهو اوفق، یہ زیادہ اچھی تفسیر ہے۔ قرآن مجید میں کتنے مقام پر قرآن مجید کے لیے نور آیا ہے؟ ابھی سورۃ النساء ختم ہو رہی تھی اور آیت آ گئی تھی، سورۃ النساء آیت نمبر 175، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نور مبینہ منزل ہے، اور سورہ تغابن میں آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اس طرح قرآن کریم میں کئی مقامات پر نور قرآن کا نام ہے۔ نور نبی کے لیے کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا، کسی جگہ بھی نہیں آیا۔ ومن ادعى فعليه البيان، کسی جگہ بھی نبی کے لیے نور آئے ہی نہیں، کسی ایک جگہ کوئی دکھا دے۔ اور وہ جلالین ولالین میں جو لکھا ہوا ہے وہ کمزور سی باتیں ہیں، یا فخر رازی نے لکھی ہے کبیر میں، تو فخر رازی کے متعلق تو علماء کہتے ہیں ففیہ کل شیء الا التفسیر۔ دو تین چار آدمی اس سے زیادہ تو مرزائیوں کو ملتے ہیں، مگر پھر بھی مرزائی کفار ہے۔ غلط تفسیر کے لیے آدمی ڈھونڈنا کمال نہیں ہے، کمال یہ کہ صحیح راستے سے چلے۔ ہم پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد نبی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نبی سے نور مراد ہو تو مقام مرتبت ہوگی، اور مقام مرتبت تو لتخرج الناس من الظلمات الى النور، نبی کا مقام مرتبت یقیناً نور کا ہے، مگر اس سے بشریت و انسانیت کا انکار جائز نہیں ہے، کیونکہ بشریت اٹل ہے، قطعی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس مسئلے پر اکوڑا ہٹک کے بادشاہ گل بخاری نے نور بشر نام کی کتاب لکھی ہے، نور بشر۔
اور محقق الاسر نے تنقیدی متین میں بدعتیوں کی کامل گرفت فرمائی ہے، تنقیدی متین میں۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 90 سے شروع ہوتا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک زمین میں چشمے جاری نہ کرے۔ أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ، یا ہو آپ کا باغ کھجور و انگور کا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، چلا دے اس کے بیچ بیچ میں نہریں۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا، یا توڑ لائے آسمان۔ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، یا لے آئے خدا اور فرشتوں کو سامنے۔ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ، یا ہو تیرا گھر سونے کا۔ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ، یا آپ چڑھ جائے آسمان میں۔ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم آپ کے جانے پر بھی یقین نہیں کریں گے۔ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ اتار لائے ہمارے اوپر کتاب جس کو ہم پڑھیں۔ یہ دیکھو کتنے مطالبے تھے، خط لے آئے، کتاب لے آئے، فرشتے لے آئے، نہریں جاری کرے، گھر مکان بنائے سونے کا، چشمے جاری کرے، باغات ہونے چاہیے تھے، یہ سب باتیں کا جواب تھا۔ قل سبحان ربی، آپ فرمائیے پاکی ہے میرے رب کے لیے۔ سبحان ربی کا معنی سمجھو، یہاں معنی ہے آپ فرمائیے یہ کام میرے رب کی قدرت میں ہے۔ سبحان ربی کا معنی ہے زمینیں پھاڑنا، چشمے نکالنا، پہاڑ ہموار کرنا، آسمانوں پہ جانا، ملائک کو لانا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ سبحان ربی یہ میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ حل کنت، میں نہیں ہوں الا بشر الرسول، مگر بشری پیغمبر، بشر رسول۔ قل لو کان فی الارض ملائکہ، آپ فرمائے اگر ہو زمین میں فرشتے، یمشون چلنے والے، مطمئنین بسنے والے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے فرشتہ، یعنی نوری پیغمبر۔ نوری پیغمبر تب ہوتا ہے جب زمین میں نوری آباد ہوتے، اور زمین میں بشر آباد ہے تو بشر پیغمبر کا آنا قطعی ہے۔ اس لیے ولی الدین عراقی سے آلوسی نے نقل کیا تھا کہ جو لوگ پیغمبر کی بشریت یا عربیت میں شک کرتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، لا شک فی کفرہ ونحکم بکفرہ، اس مسئلے میں فریق مخالف کے پاس کچھ نہیں ہے۔ انما نور من نور اللہ، یا جابر انا ولما خلق اللہ نور نبیک، انا من نور اللہ والناس من نوری، سب کے سب عقل سے دوری۔ عبد الحی لکھنوی الاثار المرفوعہ صفحہ 147 لکھتے ہیں، والاحادیث التی فی رویت فی نور نبینا، وہ حدیثیں جو پیغمبر کے نور کے بارے میں، کلھا مکذوبہ، سب جھوٹی ہے، ایک بھی صحیح نہیں، جھوٹوں کا مستدل بھی جھوٹا ہے، کذابین کا مستدل بھی جھوٹا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کے ہاں سے نور، اور وہ ہے کتاب کھل کر بیان کرنے والی۔ فرشتہ نور ہے، ماں باپ نہیں، ہمارے نبی کے ماں باپ نسل و نسب موجود ہے۔ فرشتہ نور ہے، ان کی کوئی اولاد، بیٹا بیٹی، بیوی نہیں، ہمارے پیغمبر کی 37 بیویاں، 4 بیٹے 4 بیٹیاں۔ فرشتوں کی نسل نہیں، ہمارے پیغمبر کے سید و سادات سے ملک بھرا ہوا ہے، سید فلاں سید فلاں، میں سید فلاں بول رہا ہوں جی، اور تیری سید ہے۔
چکو کتنی سید حیثیت، سید فلاں والا بہت شور و غوغا ہے سیدوں کا. یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کے یہاں سے نور. حسین احمد جو واقعی سید تھے وہ لکھتے تھے ننگ اسلاف. اللہ استغفر اللہ، بزرگوں کو بدنام کرنے والا اپنے آپ کو لکھتے حضرت مدنی ننگ اسلاف. اور حضرت شاہ سے فرماتے تھے العبد الاواہ محمد انور شاہ. دستخط میں کبھی کبھی شوق میں تو محمد انور اف اللہ. کہیں کہیں فرماتے تھے العبد الاواہ محمد انور شاہ، العبد الاحقر محمد انور، اور یہ سید فلاں سید فلاں. توبہ. مولانا حسین علی صاحب کے حالات میں لکھا ہے یرف ہردے سی کے ناکارہ خبر ہے. بس ایک ویسے واقعہ لکھا سیدوں کا ایک ڈرامہ لکھا ہوا ہے. یہ کب سے سید بنے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کے یہاں سے نور اور وہ ہے کتاب بیان کرنے والی. یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے اللہ من اتبع رضوانہ، جو چلتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، سبل السلام اسلام کے راستوں پر، ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف. نور اس لیے ہے کہ نور دیتا ہے بإذنہ اللہ کے حکم سے. ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف. طلبا جو مفہوم سمجھ گئے وہ غور کر رہے. سعید کاظمی بریلوی غزالی ملتان نے اپنی کتاب مقالات میں لکھا ہے کہ فریق مخالف یعنی دیوبندی ہمارے مقابلے میں یہدی بہی سے استدلال کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور آیت پیش کی اللہ و رسول و حق و ان تردو. جواب، یہ ہمارا استدلال پورا نہیں ہے، استدلال ہمارا آیت سے پورا ہے. یہ ہمارے استدلال کا تکملہ ہے، تتمہ ہے. استدلال تام ہم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے کر چکے ہیں، اور ببانگ دہل ثابت ہے کہ نور جب بھی آیا قرآن کے لیے آیا. نور کا اطلاق نبی پر کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اور اس جگہ کے علاوہ دیگر مقامات میں فریق مخالف مولوی احمد یار خان، مولوی احمد رضا خان، مولوی نعیم الدین، مولوی امجد علی، خود سعید کاظمی، ملتانی غزالی، یہ سب تسلیم کر چکے ہیں کہ وہاں نور سے مراد ایمان اسلام قرآن ہے، نبی کہیں نہیں ہے. جیسے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہاں پر خزائن العرفان میں بھی لکھا ہے، احمد یار کی تفسیر نور العرفان میں بھی لکھا ہے، غلام رسول سعیدی کی تفسیر تبیان میں بھی لکھا ہے، سعید کاظمی کی تفسیر البیان میں بھی لکھا ہے. سب میں لکھا ہے کہ وہ مراد نور سے اسلام مراد ہے یا قرآن مراد ہے، نبی ہرگز مراد نہیں. اللہ اکبر. لقد کفر الذین قالوا، یقیناً پکے کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. توبہ توبہ. وہ مسیح کو محبت میں ابن اللہ کہتے تھے، اور یہ محمد کو محبت میں نور اللہ کہتے ہیں. یہ نور محمد اور نور محمد اور نور محمد، یہ تمام نام قابل تبدیلی ہے. نور محمد نور محمد مولوی سے نور محمد مولوی سے، یہ نام قابل اصلاح ہے. بہتر ہے کہ اس نور کی جگہ کوئی اور لفظ لگ جائے تاکہ بدعتی عقیدے کی اشاعت نہ ہو. یقیناً کفر کر چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے. یہ آیت فوری طور پر آئی، اشارہ ہے کہ کئی نور سے مراد پیغمبر لے لیا گیا تو وہی کام پیدا ہو جائے گا جو عیسائیوں کیا ہوا ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا،
آپ فرمائیے کون اختیار رکھتے اللہ سے کسی چیز کا؟ ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم، اگر ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ امہ اس کی امی کو، ومن فی الارض جميعا جو کوئی زمین میں سارے، اللہ تعالیٰ ان کے ہلاکت پر قادر ہے، تو یہ کیسے شریک الوہیت ہو گئے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے راج ہے آسمان و زمین میں، وما بینہما اس کے درمیان میں، آسمان و زمین کے درمیان میں کرے ہیں، فضا ہیں، اوہو سیارے ہیں، ستارے ہیں۔ تحقیق یہ آ رہی ہے کہ جتنی دنیا ادھر آباد ہے اس سے زیادہ فضا میں آباد ہو جائے گی۔ فضا کے اندر ایئرپورٹ بنے گا، جہاز زمین پر نہیں گرے گا، جو جہاز گرے گا وہ ایئرپورٹ میں جا کے پھنس جائے گا، مقناطیسی ایئرپورٹ ہوگا، اور گرے ہوئے جہاز کو سنبھالے گا۔ کب ہوگا؟ جب بش کے لوتڑے بن جائیں گے اور بخرے بنجرے اس کا ہو چکے ہو، صرف پکنک شائع ہو گئی۔ اللہ اللہ، قرآن پاک نے اس پر حکم لگا دیا ہے کہ آسمان و زمین کی طرح وما بینہما، ان کے درمیان کی چیزیں بھی۔ اوپر کا سفر کبھی کیا ہے؟ وہی جہاز کا ذرا بڑا سفر ہو 3-4 گھنٹے کا، آپ ذرا ہوائی جہاز کے شیشے میں دیکھ لیں، اچانک جہاز ایسے معلوم ہے گر رہا ہے، پائلٹ اعلان کر لیتے ہیں کہ بادل کے پہاڑ آ گئے، بادل کے دریا آ گئے۔ وما بینہما یخلق ما یشاء، پیدا فرماتے جو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہا یہود اور عیسائیوں نے ہم خدا کے بیٹے اور پیارے ہیں، پہلے نبیوں کو بیٹا کہا پھر خود بیٹے بن گئے۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، آپ فرمائیے پھر کیوں عذاب دے گا تم کو تمہارے گناہوں سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو ان میں سے جو پیدا ہوئے۔ یغفر لمن یشاء، معاف فرماتے جن کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کا ہے راج آسمان و زمین اس کے درمیان کا بھی۔ وإلیہ المصیر، اس کی طرف بازگشت ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ایک کتابیوں آ گیا تمہارے پاس ہمارا پیغمبر، یبین لکم، جو بیان کرتے تمہیں، علی فترۃ من الرسل، ایک ناغے پر پیغمبروں کے 572 سال عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جا چکے تھے، ہو چکے تھے، اور پیغمبر تشریف لائے 22 اپریل کو۔ ان تقولوا، یہ کہو نہیں، ہمارے پیغمبر کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، 12 ربیع الاول وفات ہے، 12 وفات۔ بدعتیوں نے دونوں تاریخیں ملا لی اور دونوں تاریخ ایک کر کے اور جشن منانا شروع کر دیا۔ پہلے صرف جلوس نکالتے تھے، اب 2 رکعت بھی پڑھنے لگے۔ ایک کتابیوں آ گئے تمہارے پاس ہمارے پیغمبر جو بیان فرماتے ہیں تم کو پیغمبروں کی ایک فرصت پر، ناغے کا ترجمہ میں نے فرصت سے کیا، سبحان اللہ۔ آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا، فترت پیغمبروں کی ایک فرصت رہی، درمیان میں خالی جگہ رہی، حضرت تشریف لائے۔ ان تقولوا، یہ نہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، آئے نہیں ہمارے پاس کوئی بشیر یا نذیر۔ 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا بشیر، دوسرے کا نام تھا نذیر۔ وہ نذیر جو تھا وہ تقریر کرتا تھا، تو وہ تقریر میں جوش میں آ کے کہتا کل یہ نہ کہنا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ یہ نذیر ہے اور یہ میرا پرا بشیر ہے، یہ میرا بھائی بشیر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا بشیر و نذیر نبی کے 2 منصب ہے، اہل ایمان کو جو خوشخبری دیتے ہیں وہ بشیر ہے، اہل کفر کو جو ڈراتے ہیں وہ نذیر ہے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً آ گئے تمہارے پاس خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر،